کرتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب چنگیز کا جلوس نکالو گے تو شہر میں چنگیزیت ہوگی، ہمیں جب ہلاکو کا جلوس نکالو گے تو شہر میں علاقت کھیزی ہوگی۔ اسی لیے تو سنی رحمت عالم کا جلوس نکالتا ہے، اس سے شہر میں رحمت 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 ہوا کرتی ہے۔ جلوس محمدی کو نکالا کرے، اس کے ساتھ جایا کرے، تو یہ نور 12 ربیع الاول شریف کو ہمیں چمکانے کے لیے آیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اب آپ بتائیے وہ نور جب آیا تو جب نور محمدی آیا تو اندھیری دنیا میں روشنی پھیل گئی، جب وہ نور آیا تب لاتوں مناتوں زاہبن توڑے گئے، جب وہ نور آیا تب مقام ابراہیم چمکا ہے، جب وہ نور آیا تو لوگوں نے مینا کو پہچانا ہے، جب وہ نور آیا تو لوگوں نے عرفات کو پہچانا ہے، جب وہ نور آیا تو حضرت موسیٰ سمجھ میں آ گئے، جب نور محمدی آیا تو حضرت عیسیٰ سمجھ میں آ گئے، جب وہ نور آیا تب محمد بن قاسم کے ہاتھ میں تلوار آئی ہے، جب وہ نور آیا تب سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاک و خون میں انگڑائی لی ہے، جب نور محمدی آیا تو حضرت ابراہیم سمجھ میں آ گئے۔ ارے یہودی کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم الٹا ہے، مریم کلنکنی ہے، مگر جب نور محمدی آیا تو پتہ چل گیا کہ مریم عابدہ ہے، مریم زاہدہ ہے، مریم طیبہ ہے، مریم طاہرہ ہے۔ ارے وہ نور نہ آتا تو عابدہ بدنام ہو رہی تھی، زاہدہ بدنام ہو رہی تھی، یہود بدنام کر رہے تھے، مگر مصطفیٰ جان رحمت عزت بچا رہے تھے۔ وہ رسول جس نے مریم کو بدنام ہونے نہیں دیا، انشاءاللہ قیامت میں ہم کو بھی ناکام ہونے نہیں دے گا، ہم کو بھی ناکام ہونے نہیں دے گا، مگر ہم رسول کی امت ہے، ہمیں قدم قدم پہ سوچنا ہوگا۔ وہ رسول جس نے اپنے امت کو بدنام ہونے نہیں دیا، دیکھو احد میں ناکام ہونے نہیں دیا، خیبر میں ناکام ہونے نہیں دیا، بدر میں ناکام ہونے نہیں دیا، خندق میں ناکام ہونے نہیں دیا، اب ہم قدم قدم پہ ناکام ہو رہے ہیں، تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہوگا، اپنے بارے میں حساب لگانا ہوگا کہ وہ قوم جو بدر میں ہاری نہیں، خیبر میں ہاری نہیں، خندق میں ہاری نہیں، ارے گردن تو کٹ گئی مگر کربلا میں ہاری نہیں، جو اکبر کے دربار میں نہیں ہاری، مامون کے فیلڈ میں نہیں ہاری، قاسم کی جوانی نہیں ہاری، عباس کا بڑکپن نہیں ہارا، حسین کی تاجداری نہیں ہاری، شہر بانوں کی دلداری نہیں ہاری، مکی مدنی کے انوار و تجلیات کی برستی ہوئی باری نہیں ہاری۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مسلمان جو عرب اور مکہ مدینہ کے جگہوں میں لڑتا رہا مگر ہارا نہیں، ارے وہ مسلمان جو اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز بن کر کے بیٹھا مگر ہارا نہیں، وہ مسلمان جو بہرائچ کے دھرتی پر سید سالار مسعود غازی بن کر کے بیٹھا مگر ہارا نہیں۔ اب ہم قدم قدم پہ ہار رہے ہیں تو اپنے بارے میں حساب لگانا ہوگا، اپنے بارے میں غور کرنا ہوگا۔ نہیں تب جب تو لڑتا تھا، پہلے جب تیری تلوار اٹھتی تھی تو یاد رکھ تو اس لیے نہیں ہارتا تھا کہ تو اس بات کا عادی تھا کہ خدا کے آگے صبح و شام جھکا کرتا تھا۔ بدر میں نہیں ہارا، خیبر میں نہیں ہارا، خندق میں نہیں ہارا، اور جبل صفین جیسے جنگ اجتہادی میں تیرا مقام باقی رہا، اور کرب و بلا میں بھی نہیں ہارا۔ اس لیے نہیں ہارا کہ تو اپنے سر کو خدا کے آگے فجر میں بھی جھکاتا تھا، ظہر میں بھی جھکاتا تھا، عصر میں بھی جھکاتا تھا، مغرب میں بھی جھکاتا تھا، عشاء میں بھی جھکاتا تھا۔ اور جب اللہ کی رحمت یہ دیکھ رہی ہے کہ بندہ میرے آگے جھک رہا ہے تو اس نے بادشاہ کے آگے نہیں جھکنے دیا، کرسی کے آگے نہیں جھکنے دیا، ایم ایل اے کے آگے نہیں جھکنے دیا۔ ارے میں کہتا ہوں غریب نواز نے جب اپنا سر خدا کے آگے رکھ دیا تو پھر پرتھوی راج کے آگے نہیں جھکا، کسی راجہ کے آگے نہیں جھکا، مہاراجہ کے آگے نہیں جھکا، مگر تو نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تو نے خدا کے آگے سر رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ فجر میں مسجدیں شکایت کر رہی ہیں، ظہر میں مسجدیں آنسو بہا رہی ہیں، عصر کا وقت ہے ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے مسلمان ہے، یہ جوا کھیل رہا ہے مسلمان ہے، یہ دارو پی رہا ہے مسلمان ہے، یہ عورتوں کی عزت پر ڈکیتی ڈال رہا ہے مسلمان ہے۔ ارے وہ مسلمان جو کل تک کے رسول اللہ کی عطا سے لڑکیوں کی عزت کو بچا رہا تھا، آج کا مسلمان لڑکیوں کی عزت کو لوٹ رہا ہے۔ وہ مسلمان
سے لگا لے. ارے میں کہتا ہوں کہ پتھروں احد جیسے مسلمان بن جاؤ. ہندوستان تمہارا ہے, یہ ساری حکومت تمہاری ہے, یہ ساری دولت تمہاری. تم مذہبی جلسوں میں کہتے ہو ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. زور سے بولو کیا کہتے ہو؟ غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, غازی کا دامن. کیول نعرہ, یہ پہچان بن گیا ہے, ایک سلوگن بن گیا ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. مجھے معاف کرنا میرے سنی نوجوان بھائیوں, یہ حقیقت نہیں ہے. ہے تمہارے ہاتھ میں غوث کا دامن, جھنڈے دھڑکتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ہے تمہارے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن؟ تم کہتے ہو ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جس ہاتھ میں غوث کا دامن ہوگا اس ہاتھ میں شراب کی بوتل نہیں آ سکتی. جس ہاتھ میں غوث کا دامن ہوگا اس ہاتھ میں تاش کے پتے نہیں آ سکتے. انہی ہاتھوں میں غوث کا دامن بھی اور شراب کی بوتل بھی, انہی ہاتھوں میں غوث کا دامن بھی ہو اور تاش کے پتے بھی. مجھے بتائیے کہ تم نے اپنے تنہائی کو وحشت کے بستر پہ تو جانے دیا, مگر اپنی تنہائی کو کبھی خوف الہی سے ملوث نہیں کیا. سوچ, اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کہ محشر میں تو یہودی بھی ہوں گے, محشر میں تو عیسائی بھی ہوں گے, محشر میں تو کافر بھی ہوں گے, اہل حنود بھی ہوں گے, مودودی بھی ہوں گے, محشر میں تو شمالیازی بھی ہوں گے, محشر میں تو نجبی بھی ہوں گے, محشر میں تو وہابی بھی ہوں گے. اور جب تجھے خدا کے حضور میں کھڑا کیا جائے گا تو یہودی بولے گا کہ ہم اکیلے شراب پی کر کے نہیں آئے, یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا امتی بھی شراب پی کر کے آیا. عیسائی کہے گا ہم اکیلے جوا کھیل کے نہیں آئے, یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی بھی جوا کھیل کر کے آیا ہے. مجھے بتاؤ, میرے مصطفیٰ جب اس آواز کو سنیں گے اور ان کے قلب مقدس میں اگر ٹھیس پہنچ گئی تو تو بتا کہ ہم اس وقت کیا کر پائیں گے. کیا چاہیے تجھ کو جب اللہ نے اپنا محبوب دے دیا؟ ارے دنیا میں ہر کوئی ہر چیز دے سکتا ہے, سب کچھ دے دے گا, اپنی دولت دے دے گا, اپنی جائیداد دے دے گا, اپنی زندگی, مگر اپنا محبوب کبھی کوئی کسی کو دے سکتا ہے؟ میرے مولا تیرا قدر احسان کہ تو نے ہمیں زندگی دی, تو نے ہمیں قرآن دیا, تو نے ہمیں دولت دی, تو نے ہمیں اولاد دی, اور جب بخشش کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا تو اے پروردگار تیری رحمت کس قدر بلند ہے کہ پلوں کی کمسنی کو دیکھ کر خدا نے اپنے محبوب بھی عطا کر دیا. اور کیا چاہیے, 12 ربیع الاول کو وہ رسول بھی دے دیا. ہو سکتا ہے تم سے, خدا کا شکر کرو, رب کا احسان مانو. تم مذہبی جلسوں میں کہتے ہو ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, یہ تیرا ہاتھ اپنے انہی ہاتھوں سے ناجائز عورتوں کے جسم کو چھوڑتے ہو, عصمت دری کرتے ہو, اپنی زندگی برباد کرتے ہو. آج ہم تمہیں سزا نہیں دے سکتے, آج اللہ رسول کے پسند والی سزا نہیں دے سکتے, آج تم ہمارا ہو گئے, مگر یاد رکھ کہ اگر تجھے قرآن اور حدیث اور سنت و شریعت سے گناہگار بننا ہے تو اس وقت بن جب تجھے مرنا نہ ہو. ایک دن جب تو مر کر کے شریعت کے گرفت میں جائے گا تو مجھے بتا کہ تجھے قبر کے اندھیرے سے کون بچائے گا. تو نے اپنی جوانی محلے کی ناجائز عورتوں میں کھپا دی اور اپنی جائزگی بھی, اس کا حق بھی نہیں ادا کیا تو نے. تم مذہبی جلسوں میں کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو تاش کے پتے اپنے انہی ہاتھوں میں لے لیتے ہو
کبھی بادشاہ پھینکتے، کبھی بیگم تو کبھی غلام. یہ تاج کے پتے تیرے دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں، اور انہی ہاتھوں میں کبھی غوث کا دامن، کبھی خواجہ کا دامن، کبھی غازی کا دامن. ارے بے وقوف، غوث اعظم تو ایسے غوث اعظم ہے کہ اگر چور بھی ان کے گھر میں چلا جائے تو ابدال ہو جائے، اگر چور بھی چلا جائے تو ولی ہو جائے. وہ دونوں نہیں رہ سکتا، یا تو وہ چور رہے گا یا ولی رہے گا. اگر تمہارے ہاتھ میں غوث کا دامن نہیں ہے تو تم بے شک پاپی ہو، اور اگر تیرے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے تو تو کبھی پاپی نہیں ہو سکتا. اور اگر دامن نہیں تو تو پاپی ہے. اور ایسے پاپی نہ بدر میں جیتیں گے، نہ احد میں جیتیں گے، نہ خیبر میں جیتیں گے، نہ خندق میں جیتیں گے. ہاں اگر بھارت میں ہم نے عزت کے پرچم کو بلند کرنا چاہتا ہے تو زندگی بدل دے حضرت عمر کے زندگی کی طرح، جوانی بدل دے حضرت قاسم کی جوانی کی طرح، ابو بکر کی نقل کر، عثمان غنی کی نقل کر. نور محمدی آیا تھا، یہ اس کا کرم ہے کہ ہزاروں گناہوں کے بعد بھی آج اللہ مجھ کو دولتیں نعمتیں عطا کر رہا ہے. میں عظمت بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور پیدا فرمایا، کنتو کنز مخفیہ، میں خزانہ مخفی تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. اب توجہ دے کہ محبوب کا نور، مصطفیٰ کہ نور نے خدا کی پہچان کرائی. ایک جملہ دے رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی پہچان سے نور خدا کی پہچان، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور پیدا کیا. تو دنیا میں ہم بھی آئے اور دنیا میں مصطفیٰ بھی، مگر ہمارے اور ان کے آنے میں فرق ہے. ہم آئے صرف اپنی ضرورت کے لیے اور مصطفیٰ کا نور آیا خدا کی پہچان کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد جسم آدم میں اللہ نے نور روح آدم علیہ السلام کو داخل فرمایا، اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں آدم علیہ السلام کی روح گئی، فوراً باہر آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے روح آدم باہر کیوں آ گئی؟ تو اس نے جواب دیا مولا جسم آدم میں تاریکی ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، بیاکلی ہے، اندر بے چینی ہے، میرا دل نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے اب جسم آدم میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کا نور داخل فرما کے روح آدم کو حکم دیا اے روح اب جا. اب جب روح آدم جسم آدم میں گئی تو نکلنے کا نام نہیں لے رہی، گئی اور وہیں رہ گئی. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ ٹرائی ہم لوگ مارتے ہیں نا جب کوئی کام کرتے ہیں، ہوا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر دوسری مرتبہ کریں گے، دوسری مرتبہ نہیں ہوا تو تیسری بار. ہو کہ نہ ہو اس کا مجھے علم نہیں، اسی لیے کوئی مشین بناتے، بن گئی ٹھیک ہے، نہیں بنی دوسری بار بنائیں گے. مگر رب تو عالم الغیب و شہادہ ہے. رب جانتا تھا کہ جسم آدم میں بغیر مصطفیٰ کے نور کے روح آدم رکے گی نہیں. اے اللہ جب تو جانتا تھا تو پہلے ہی ٹائم میں جسم آدم میں نور محمد کو کیوں نہیں ڈال دیا؟ ایسا کیوں کیا کہ پہلے جسم آدم ہو، پھر جسم آدم میں روح آدم جائے، پھر باہر نکلے، پھر احتجاج کرے، پھر جسم آدم میں نور محمد جائے، تب روح آدم جائے؟ ایسا کیوں کیا؟ رب نے فرمایا کہ اگر جسم آدم میں اول وقت ہی محبوب کا نور چلا جاتا تو بندے اس کی اہمیت کیسے جان پاتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جسم آدم میں پہلے روح آدم ڈالا تاکہ روح جائے، پھر باہر نکلے اور احتجاج کرے کہ مولا جسم آدم میں اندھیرا ہے اور وہاں دل نہیں لگتا، پھر روح نور محمد جائے، پھر روح جب جائے تو وہی رہ جائے اور
اتنا قیمتی ہے کہ بغیر نور محمد کے پیغمبر کے روح کو بھی قرار نہیں ملتا، آدم کے روح کو بھی قرار نہیں ملتا۔ اعلان کر دو آدم علیہ السلام کا جنت میں گندم کھانا یہ آدم کی ادا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جب ان سے کہو آدم علیہ السلام نے احسان کر دیا، یہ ان کی قربانی ہے کہ انہوں نے گندم کو کھایا اور کھا کے جنت کو چھوڑا، دنیا میں آئے، ہمارے لیے جنت کو چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے کاہے کو چھوڑا، وہ جنت میں گندم کو کھا لیا اس لیے باہر کر دیے گئے، ہم گندم کھاتے ہیں، مجھ سے بتاؤ کیا چیز چھوٹی۔ بس آخری بات، آدم علیہ السلام جنت میں گندم کو کھا لیے اور کھانے کے بعد یہ ان کی قربانی ہے، یہ خطا نہیں۔ جنت میں گندم کا کھانا آدم کی خطا نہیں۔ معاذ اللہ، اگر جنت میں آدم کا گندم کھانا خطا ہے تو غوث اعظم اپنی غوثیت کا ثواب دے دیں گے اس خطا کو لینے کے لیے۔ ارے شہداء اپنی شہادت کا ثواب دینے کے لیے کھڑے، آدم کی اس خطا کو لینے کے لیے۔ جنت میں آدم کا گندم کھانا یہ آدم کی خطا نہیں، آدم کی عطا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو خبر تھی، انہیں پتا تھا کہ جنت میں عیش ہے، آرام ہے، مزہ ہے، خوب اچھا رہے گا، خوب کھاؤں گا پیوں گا، مگر صرف دو ہی رہیں گے، 2 سے 3 نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ ہمیں جنت ہے، کوئی سچا کھانا تو ہے نہیں۔ جنت میں خوب مزہ ہے، عیش ہے، مگر صرف 2 ہی، اور جب 2 سے 3 نہیں ہو سکتے تو نسل چلے گی کیسے؟ اس لیے لاؤ میں اس گندم کو کھاؤں اور اللہ باہر کرے گا، اور جب دنیا میں جاؤں گا تو نسلیں چلیں گی، اور جب نسلیں چلیں گی تو اولادیں پیدا ہوں گی، تو جب اولاد چلے گی تو اسی میں انبیاء آئیں گے، اسی میں مرسلین آئیں گے، اسی میں نبی آئیں گے، اسی میں رسول آئیں گے، اور اسی میں مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لائیں گے۔ سچ یہ ہے کہ آدم نے اگر جنت میں گندم کو کھایا نہ ہوتا تو ہم نے مصطفیٰ کو پایا نہ ہوتا۔ جنت میں گندم کو کھا کے حضرت آدم علیہ السلام نے امت مصطفیٰ پہ احسان کر دیا۔ ارے اب سمجھ میں آیا کہ میرے مصطفیٰ بڑے قیمتی ہے کہ آدم جیسے پیغمبر انہیں دیکھنے کے لیے جنت چھوڑ دیا کرتے ہیں، جنت چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ وہ رسول 12 ربیع الاول کو اس دھرتی پہ تشریف لایا، اس دم توڑتی ہوئی انسانیت کو زندگی دی، اس سوکھتے ہوئے انسانیت کو، اس دنیا کے تمام تنگ و تاریخ کو روشنی سے سجانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور وہ رسول تشریف لائے جن کے صدقے سے آج ہمیں زندگی ملی ہے، جن کے صدقے سے آج یہ ہمیں بابرکت رات ملی ہے۔ مولا تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے ہم غلامان محمد کو چلائے اور نبی کی سنت میں چلائے، نبی کی محبت میں سلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی میں تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ حضرت علامہ سبحان رضا بہرائچی صاحب قبلہ سے آپ نے بہترین خطاب سماعت کیا اور موصوف خطابت کے درمیان بہترین پیغام عنایت کر رہے تھے۔ پھر دین حق پہ جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے وہ وفا کرے کوئی، نماز 1400 برسوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ نماز 1400 برسوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ آپ سبحان اللہ بلند آواز سے کہنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی بیداری چاہیے آپ سے، تھوڑی سی بیداری، یہاں سے لے کر وہاں تک سارے لوگ ایک آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ نواب صاحب نے ایک نوکر کو رکھا تھا، ہر کام کے لیے کہتے، بیچارے ایک دن پریشان ہو گئے۔ ایک دن نوکر سے ڈانٹ کو انہوں نے کہا، بےہودہ بدتمیز بد اخلاق،
میں تمہیں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں تم ایک ہی چیز لاتے ہو. اگر میں کہتا ہوں پانی لاؤ تو پانی لاتے ہو, گلاس نہیں. کہتا ہوں کنگھی لاؤ تو صرف کنگھی لاتے, آئینہ لاتے نہیں. ایک دن ڈانٹ کر بہترین طریقے سے سمجھا دیا نواب صاحب نے کہ جب میں ایک چیز مانگوں تو تم دونوں چیز اٹھا کر لے آؤ جو اس سے منسلک ہو. نواب صاحب نے مثال دیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ موزہ لاؤ تو ساتھ میں جوتا بھی لے آنا. ایک دن بازار کے لیے انہوں نے پیسے دیے اور کہنے لگے جا چاول خرید کر لے آؤ. نوکر گیا, جا کر دکان سے چاول اور دال ساتھ میں لے آیا. نواب صاحب بے حد خوش ہوئے. کچھ دن کے بعد نواب صاحب کی طبیعت علیل ہو گئی. پیسہ دیا ہاتھ پہ اور کہنے لگے جا کر دوا لے آؤ. گیا میڈیکل میں دوا لے آیا, ساتھ میں کفن بھی لے آیا. نواب صاحب پریشان, تم نے یہ کیا کیا؟ آپ ہی نے تو کہا تھا دو چیز ساتھ میں لانا, کبھی نہ کبھی تو یہ ضرورت پڑے گی اس کی. آپ حضرات سبحان اللہ کہتے رہے, برابر کہتے رہے. ماشاءاللہ میں ایک 4 مصرے پیش کر رہا ہوں اہل اسٹیج کے حوالے سے. 4 مصرے یہاں سے آپ حضرات, اور جو میں شعر آخر کہوں گا نا, مجھے قوی امید ہے کہ نعرہ ضرور لگے گا, اور جو نہ لگائے گا اس کے لیے میں بہت اچھی دعا کرنے والا ہوں علامہ مہتاب عالم صاحب قبلہ کے حوالے سے. 4 مصرے ملاحظہ کر لیں کہ زباں ملی ہے, زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے. زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے. جبین شوق ہے تیرے سنگ آستاں کے لیے. اب میں چاہوں گا شعر آخر میں وہ لوگ سبحان اللہ کہیں گے جو ایسا چاہتے ہوں گے. زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے, جبین شوق ہے تیرے سنگ آستاں کے لیے. جان لے لو میری دل نہ لے سکو گے میرا, اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے. جان لے لو میری دل نہ لے سکو گے میرا, اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے. اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے. اتنی بڑی کانفرنس, اتنا بڑا جلسہ, اتنی بڑی عظمت والی رات, لیکن الحمدللہ ہم اس نبی کی جشن, اس نبی کی بزم سجاتے ہیں, اس نبی کا جشن منا رہے ہیں. لیکن کاش کبھی مرنے سے پہلے نبی کا دیدار ہو جائے. 4 مصرے میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ کاش مجھے دیدار ہو جائے, وہ لوگ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ. بلند آواز کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اور جگہ ہوتی ہے جہاں اسٹیج پر علماء کرام مجسمے کی طرح سجا دیے جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ آج کا یہ اسٹیج جہاں سے علماء کرام اور اسٹیج بھی ساتھ دے رہا ہے, یہاں سے لے کر وہاں تک سارے لوگ شریک ہو جائیں گے کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے. یا رسول اللہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے. عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے, خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلے, ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے. خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلے, ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے. حضرات لوگ کہتے ہیں کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو آواز بھی پست پڑ جاتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو الحمدللہ اس اسٹیج کی صدارت فرما رہا ہے, یعنی جن سے میری مراد پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج صوفی شاہ علی امام المعروف حضرت برکاتی صاحب قبلہ. جہاں پیر ہیں, عالم ہیں, وہی بہت بڑے شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ. اور جو میں نے کہا کہ عمر زیادہ ہو جانے سے آواز خراب نہیں ہوتی بلکہ آواز میں اور پاک پن پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آئیے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر. سارے لوگ شریک ہو جائیں, ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن آمد رسول,
مکے میں ہے رسول کا پرچم گڑا ہوا، راہوں میں کائنات کا ہے دل پڑا ہوا، ہجرت کیے ہوئے تو زمانہ گزر گیا، اما اب تک ہے انتظار میں کعبہ کھڑا ہوا۔ امام رسول کا جلوہ دار معزز علماء کرام سامعین بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نہ میری کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی مقام ہے، سر کے بال سے لے کر پاں کے ناخن تک سراپا گناہوں میں ملوث، سب میں سبحان اللہ نہیں چلے گا، جملہ کو سمجھیے۔ یہ تو فیضان مدینہ ہے، بے شک سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا مقدس کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، غی نواز کی عطا ہے، ماشاءاللہ سرکار سرکاہی کی عنایت ہے، ماشاءاللہ، نئی ملت کی دعائیں اور آپ حضرات کی محبت۔ بڑی اچھی تقریر ہو رہی تھی علامہ مولانا سبحان اللہ صاحب قبلہ کی، بڑی مدلل اور جامع تقریر سماعت کر رہے تھے آپ، بالکل اصلاحی گفتگو جو ہم کو آج کی تاریخ میں چاہیے۔ اور جلسہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے، آپ کامیابی کے منزل پر رہی ہے۔ حضرت کا نچوڑ ایک شعر میں 10 گھنٹہ بول سکتے ہیں، میں ایک شعر پڑھوں حضرت 10 گھنٹہ بول سکتے ہیں، لیکن تو آقا کرم ہے کوئی کتنا بولے گا۔ جو دل میں آنکھ ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ جو دل میں آنکھ ہو، یہ آنکھ نہیں، یہ جو دل میں آنکھ ہو صدیق باصفا کی طرف، جو دل میں آنکھ ہو صدیق باصفا کی طرح، نظر میں پھر کوئی ٹھہرے نہ مصطفیٰ کی، نظر میں پھر کوئی ٹھہرے، ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ ضرور یہ میرے حب نبی کا جلوہ ہے، ضرور یہ میرے حب نبی کا جلوہ ہے، جو موج مارے ہے رگ رگ میں کیمیا کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو 3 شعر عرض کر رہا ہوں، اذکر درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس مجاز سے نہیں پڑھ رہا ہوں، بس اس لحاظ سے پڑھ رہا ہوں کہ دفتر جہاں جہاں کا ہے اسے کو خدا مل گیا ہے۔ جہاں کیا ہے اسے کو خدا مل گیا ہے، جہاں کیا ہے اسے کو خدا مل گیا ہے، خدا مل گیا ہے، جہاں کیا ہے اسے کو خدا مل گیا ہے، جہاں کیا ہے اس کو جہاں کیا ہے اس کو
मुस्तफा मिल गया नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा मतलब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये मत पूछो मुझे से कि क्या मिल गया, ये मत पूछो मुझे से कि क्या मिल गया है, क्या मिल गया है। जरा मोहब्बत से खुदा के हाथ को लहराइए। मत पूछो मुझे से कि क्या मिल गया है, क्या मिल गया है। ये मत पूछो मुझसे नबी से खुदा का पता मिल गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हर खास नाम समझ सकते हैं, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जिसे सरवरे, जिसे 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 सरवरे लेकिन से बत मिली है, हन से बत मिली है, जिसे सरवर